نحمده ونصلي على رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری شہزاد صاحب جو ہے کوئٹہ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی علامات، امام مہدی اور دجال کا نزول کب ہوگا؟ تو اس کے بارے میں بتاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، فرمایا قال فاخبرنی عن الساعہ، کہ قیامت کے بارے میں بتایا جائے۔ تو فرمایا اقادوا فیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، یعنی کہ اس کو قیامت کا جو علم ہے، قیامت کے دن کا، قیامت کی تاریخ کا جو علم ہے، اللہ نے نہ کسی نبی کو دیا، نہ پیغمبر کو دیا، نہ کسی ولی کو دیا، اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہاں اس کی نشانیاں جو ہیں وہ بتائی گئیں۔ مثال کے طور پر کیا ہوگا؟ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، اب مشرق سے ہو رہا ہے، قیامت کے قریب حدیث میں آتا ہے کہ 80 سال پہلے سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور کیا ہوگا کہ قیامت سے پہلے قال انت لدل امت ربها، پہلی نشانی بیان فرمائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ مثال کے طور پر اس کی مثال یہ ہے کہ باپ کی جگہ بیٹا جو ہے وہ کہے گا میں باپ ہوں، اور شاگرد استاد کی جگہ لے لے گا۔ ایسے بیوی شوہر کی جگہ لے لے گی۔ بیوی جیسے شوہر کا جو حق ہے کہ گھر میں جو اللہ نے شوہر کو حق دیا ہے، وہ بیوی کہے گی میں شوہر کی جگہ میں شوہر ہوں، شوہر کیا ہو جائے گا؟ بیوی کے تابع ہو جائے گا۔ ایسے استاد شاگرد کے تابع ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ پہلی نشانی کیا ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، ٹھیک ہے۔ تو دوسری نشانی کیا ہے؟ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَىٰ، کہ ننگے پاؤں والے غریب مسکین لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی کیا بنائیں گے؟ بلڈنگیں بنائیں گے۔ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کیا کریں گے؟ بڑھ چڑھ کر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ بلڈنگیں بنائیں گے۔ بلڈنگ بنانا جو ہے یہ غریب آدمی کا کام نہیں ہے۔ بلڈنگ بنانے کے لیے جو بلڈرز ہوتے ہیں وہ امیر آدمی ہوتے ہیں۔ تو جو غریب آدمی، مسکین آدمی، حفاظ ننگے پاؤں والے، عورات ننگے بدن والے، اعلیٰ محتاج لوگ، اور عاشا کا لفظ بھی آتا ہے کہ بالکل چرواہے جو لوگ ہوں گے، کم ذات جو لوگ ہوں گے، غریب قومیں جو ہوں گی، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گی۔ اب اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ عرب کے بارے میں ہے۔ آج سے 500 سال پہلے کیا ہوا کرتا تھا؟ جب حاجی جو ہے حج پر جاتے تھے پیدل حج کرنے، تو یہ عرب لوگ جو ہے بدو لوگ اتنے غریب تھے کہ حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اتنے غریب تھے، چرواہے لوگ۔ اور آج جا کر دیکھو یو اے ای میں، دیکھو عرب امارات میں، عرب میں جا کے دیکھو کہ عرب اتنی بڑی بلڈنگیں ہیں، دبئی کے اندر اتنی بڑی بڑی 40 منزلیں بلڈنگیں انہوں نے بنا لی، اور کیا ہو گئے؟ امیر ہو گئے۔ تو یہ چرواہے تھے، غریب مسکین لوگ تھے، لیکن آج کیا ہوا کہ آج جو ہے اتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہو گئے۔ تو یہ دوسری نشانی ہے۔ پہلی نشانی کیا ہوئی؟ قال انت لدل امت ربها، باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ دوسرا ان ترى الحفاة العراة العالیٰ، کہ غریب مسکین لوگ بڑی بڑی کیا بنائیں گے؟ بلڈنگیں بنائیں گے۔ تو اب اس کے کیا ہوگا؟ قیامت کے قریب بیٹا ماں پر حکم چلائے گا، بیٹا ماں پر حکم چلائے گا۔ جیسے آج جو ہے مائیں کیا ہے؟ بیٹوں کی یعنی بیٹوں کی بات جو ہے وہ مان رہی ہیں، بیٹے بلیک میل کرتے ہیں، مائیں ڈرتی ہیں۔ ایک صاحب نے میں جمعہ پڑھایا، جمعے کے بعد کہا مولانا صاحب نے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی پوچھو۔ کیا فرمایا؟ آج میرے بیٹے نے اپنی والدہ کے سر میں کوئی چیز اٹھا کے مار دی۔ استغفر اللہ، بھائی یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگا کہ اس نے کہا کہ مجھے آئی فون لے کے دو۔ تو آئی فون کی کہنے ہماری گنجائش نہیں تھی، کافی دن اس تنگ کر رہا تھا، 5-6 دن سے اس نے اپنے آپ کو کمرے بند کیا ہوا تھا۔ تو آج صبح اٹھا ہے، اس کی ماں نے اٹھایا زبردستی، چلو اسکول چلو، اور 9th کلاس میں پڑھتا ہے۔ 9th کلاس کا بچہ پڑھنے والا 13-14 سال کا ہوتا ہے۔ تو ماں نے کہا نہیں میرے پاس گنجائش نہیں ہے، ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ فرمانے لگا کہ میری بیوی نے اتنی بات کی اپنے بیٹے سے، تو کہنے لگا زور زور سے چیخنے لگا۔ پھر ماں نے اس کو تھوڑا دھکا دیا، انسان بن، اس کے ہاتھ میں یہ سوس پین جو ہوتا ہے جس چائے بناتی ہے وہ اٹھا کر ماں کے سر میں مارتی۔ تو یہ قیامت کی کیا نشانی ہے؟ آج ماں باپ جو ہے اولاد سے ڈر کر رہ رہے ہیں،
تھوڑی سی بات ہوتی ہے ماں ڈر جاتی ہے، باپ ڈر جاتی ہے کہ بچہ میرے گھر کام کرنا شروع نہ کر دیا. ہاں یہ بات بھی ہے، اس میں کچھ جو ہے ماں باپ کی بھی غلطیاں ہیں تربیت کی. بے جا جو ہے ماں باپ نے بچوں کی خواہشات پوری کی اور بے جا جو ہے ان کو بندیاں بھی لگائی، سختی بھی کی، نرمی بھی لگائی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابالغ بچے کو مارنے سے منع فرمایا ہے کہ نابالغ بچے پر ہاتھ نہ اٹھائیے. بعض دفعہ ایک دفعہ میں روایت میں پڑھ رہا تھا کہ جو نابالغ بچے پر ہاتھ اٹھاتا ہے، خواہ باپ ہو، ماں ہو، استاد ہو، اور مدارس کے اندر جو آج کل ماشاء اللہ ہمارے قاری صاحبان کر رہے ہیں، اسکولوں کے اندر جو گینڈ میں ٹیچر وغیرہ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، تو فرمایا میں نے پڑھا کہ جو نابالغ بچے پر ہاتھ اٹھائے گا یعنی مارے گا تو قیامت کے دن اس کے ہاتھوں کو کاٹ کر اس کی پشت پر باندھ دیے جائیں گے. تو نابالغ بچے پہ ہاتھ ہی اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا؟ قیامت کے قریب بیٹا ماں پر حکومت کرے گا، یعنی اولاد ماں پر حکومت کرے گی، بیٹی ماں پر حکومت کرے گی. پھر فرمایا کہ جو حدیث میں بیان کی نا کہ لونڈی باندھی اپنے آقا کو جنے گی، تو اس کے بارے میں ہے کہ جو بچہ لونڈی سے پیدا ہوگا یعنی غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور باپ کا زیادہ ہوگا، ماں کا بیٹا کم اور باپ کا زیادہ ہوگا. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کا جو درجہ ہے وہ زیادہ ہے، کیوں؟ ماں پیدا کرتی ہے، ماں بچے کی تربیت کرتی ہے، اس کو 2-2.5 سب دودھ پلاتی ہے، تو بچہ ماں سے زیادہ انس رکھتا ہے، زیادہ محبت ہوتی ہے. باپ نے لاڑ کر لیا، کبھی جو ہے دیکھ لیا، کبھی نہ کیا، کبھی ڈانٹ دیا، تو ماں تو ہر وقت بچے سے پیار کرتی ہے کہ اس نے پیٹ سے اس کو جنا ہوتا ہے. تو اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جب کوہ طور پر تورات لینے گئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم پر نگران مسلط کر کے چلے گئے. یعنی ہارون علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اللہ کے پاس تورات لینے جا رہا ہوں، اپنی قوم کا خیال رکھنا، ان نگران بنا کر گئے. تو ہارون علیہ السلام اب نگران بن گئے. تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے کوہ طور سے، دیکھا قوم بچڑوں کی کیا کر رہی ہے، پوجا کر رہی ہے. تو ہارون علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا، داڑھی کو پکڑ کر کھینچا. تو ہارون علیہ السلام اب کیا واسطہ دے رہے ہیں؟ یا ابد امیہا، اے میری اماں کے بیٹے، اے میری اماں کے بیٹے چھوڑ دو. تو اس سے کیا ظاہر ہوا کہ ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے. اس کی وجہ میں نے بتا دی. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو جب غصہ آیا، اپنے بھائی کی داڑھی کو جب ہاتھوں سے کھینچا، تو واسطہ کس کا دیا گیا؟ ماں کا دیا گیا. اسلام میں ماں کا درجہ زیادہ ہے. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بیٹے ماں کی نافرمانیاں کریں گے. جو کتابوں میں ہم نے پڑھا باپ کے بارے میں نہیں ہے، ماں کے بارے میں ہے. تو اس لیے اب قیامت کی جو نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. اب قیامت کے بارے میں بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اور میں دونوں جو ہیں ایسے ہیں، 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. پھر فرمایا بعثت انا وانا ساعتین کہاتین، مجھے اور قیامت کو ساتھ ساتھ بھیجا گیا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی، حدیث میں آتا ہے عرض حجاز سے ایک اتنی بڑی آگ جو ہے وہ بھڑکے گی جس سے اونٹوں کی گردنیں کیا ہو جائیں گی؟ روشن ہو جائیں گی. تو یہ علماء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں سن 6 ہجری میں یہ علامت ظاہر ہوئی تھی. بعد نے لکھا ہے کہ قیامت تب آئے گی جب دنیا کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا. اب یہ تو متضاد چیزیں ہوگی کہ اب قیامت کے قریب جو ہے سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا، والدین کی اولادیں نافرمان ہو جائیں گی، باندھی اپنے آقا کو جنے گی، اور جو ہے بس غریب مسکین لوگ جو ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے. تو اب قیامت کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اور قیامت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھیجا گیا. قرآن وقت میں کیا ہے؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت بالکل قریب ہے.
اب یہاں دو چیزیں متضاد ہیں. ایک یہ ہے کہ جب دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تب قیامت آئے گی. ٹھیک ہے، اس بات کو یعنی پتہ نہیں کتنا وقت لگتا ہے، لاکھوں سال لگ جائیں دنیا کو بنے ہوئے، آگے پتہ نہیں کتنے سال قیامت کے ہیں. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 1400 سال پہلے پیدا ہوئے آئے دنیا میں، فرمایا کہ میں اور قیامت بالکل دونوں کٹھے آئے ہیں، اور یہ دونوں کیا ہوئے متضاد چیزیں ہوگی. اب اس میں جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قریب جب حضرت امام مہدی علیہ السلام جب نازل ہوں گے، اور جو ہے پھر دجال آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ تینوں کا اکٹھا ہوگا. امام مہدی علیہ السلام دمشق کی مسجد میں ہوں گے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے ہاتھوں کے اوپر ان کے پاؤں ہوں گے، کھڑے ہو کر نیچے نازل یعنی نیچے آ رہے ہوں گے، اور وہاں جو ہے حضرت امام مہدی کی امامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نماز پڑھیں گے. وہاں سے ایک لشکر جو ہے بنے گا، جس کا جو ہے کمان حضرت امام مہدی کریں گے. پھر جو ہے اسلام ساری دنیا میں عام ہو جائے گا، دجال آئے گا، دجال کا خاتمہ بھی ہوگا. تو پھر دجال جو ہے آئے گا، دجال جو ہے اپنا فتنہ پھیلائے گا. اس میں 3 لشکر بنیں گے. جب جہاد ہوگا، جنگ ہوگی، تو اس میں 3 لشکر بنیں گے. پہلا لشکر جو ہے 3 لوگ جو ہوں گے، 23 لوگ جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے، پھر 23 لوگ بھاگ جائیں گے، اور 23 لوگ جو ہے رہ جائیں گے، وہ جو ہے ساری دنیا میں اسلام کو لے کر عام ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہوگا تو اس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اتنی نازل ہوں گی کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جو ہے انگور اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو کئی لوگ ایک انگور کھا کر سیر ہو جائیں گے، سیراب ہو جائیں گے. اور جو انار ہے اتنا بڑا ہوگا، اس کے چھلکے کو سائے کے طور پر جو ہے استعمال کیا جائے گا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قیامت کے قریب عدل اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا کہ دنیا میں ظلم کا نام بھی نہیں رہے گا. پھر اس کے بعد شر آ جائے گا، یعنی شر بھی آ جائے گا. شر ایسے آئے گا کہ جو ہے نافرمانیاں عام ہونے لگیں گی، نافرمانیاں عام ہونے لگیں گی. اور پھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے قیامت کیا ہو جائے گی، آ جائے گی. تو اس لیے جو ہے قیامت کا آنا اور قیامت کی نشانیاں بھی آپ کو بتا دی کچھ، باقی بہت زیادہ ہیں، تفصیلی انشاءاللہ ویڈیو نہیں بنا سکتے کہ اس میں وقت لگتا ہے. شارٹ کٹ آپ کو بتا دیا. اس لیے جو ہے اللہ پاک ہمیں جو ہے قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور پوری دنیا میں اس کو پہنچائیں. اس میرے پیغام کو اللہ پاک جو ہے سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت کا ذریعہ بنائے. سارے مسلمانوں کو جو ہے ایمان اور اعمال والی زندگی جو ہے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.